بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا موضوع ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عقیدہ وحدت الوجود رکھتے تھے؟ اور کیا آپ کو بھی ہر جگہ حق تعالی نظر آتا تھا؟ ایک مشہور روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت میں جب کسی بچے کی آواز سنتے تو نماز کو مختصر کر دیتے تھے، جبکہ ہم صوفیہ اکرام کے بارے میں سنتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے تو ایسے مستغرق اور انہماک سے پڑھتے تھے کہ ان کو دنیا ما فیہا کی خبر نہ ہوتی تھی۔ اس کو لے کر مفتی تقی عثمانی رسول اکرم کو وحدت الوجودی ثابت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے، اس حدیث سے معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی روایت فرماتے تھے۔ ایسے ہی اس زمانے میں اماموں کو چاہیے کہ مقتدیوں کی رعایت کریں، اور فرماتے ہیں کہ یہاں ایک اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ بھی ایسی نماز پڑھتے تھے کہ اس میں بالکل مستغرق یعنی اس قدر منہمک ہو جاتے تھے اور دنیا و ما فیہا کی کچھ خبر ان کو نہیں رہتی تھی۔ تو کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے نماز نہیں پڑھتے تھے جس سے آپ بھی دنیا و ما فیہا سے غافل ہو جاتے اور پھر کسی کے رونے دھونے کی آپ کو خبر نہ ہوتی؟ تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں، پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ مقامات بہت ہیں، چند مقامات یہاں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ اول ناسوت، دوسرا ہاہوت، تیسرا لاہوت، چوتھا جبروت، پانچواں ملکوت۔ جو شخص پہلے مقام میں ہوتا ہے اس کو اس علم کی کچھ خبر نہیں رہتی کہ کیا ہو رہا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ منتہی تھے، بس مقام ناسوت میں بھی آپ پر سب کچھ منکشف ہو جاتا تھا اور ہر جگہ حق تعالی ہی نظر آتا تھا۔ پھر سے سنیے، اور ہر جگہ حق تعالی ہی نظر آتا تھا، لہٰذا اس اعتبار سے آپ پر شے با اعتبار اس کے مظہر حق ہونے کا منکشف ہو، لہٰذا اس اعتبار سے آپ پر شے با اعتبار اس کے مظہر حق ہونے کا منکشف ہو جاتی تھی، اور استغراق حالت اولا و وسطیٰ میں ہوتی ہے اور انتہا میں نہیں ہوتا۔ اس لیے مقصود تک پہنچنے کی ابتدائی اور درمیانی حالت میں حاجت ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ ما سوا اللہ سے روکے نہ جاویں تو رسائی وہاں تک نہیں ہو سکتی۔ کتاب کا نام ہے تقریر ترمذی از اشرف علی تھانوی و نظر ثانی محمد تقی عثمانی، پیج نمبر 119۔